الرحمن الرحیم۔ اسم التفضیل اسم تفضیل وہ اسم ہے مشتق من فعل جو فعل سے مشتق ہو، لیدل تاکہ دلالت کرے، علی الموصوف بزیادۃ علی غیرہ اس ذات پر کہ جو موصوف ہو کسی زیادتی کے ساتھ اپنے غیر کے نسبت، وصیغتہ اور اسم تفضیل کا صیغہ افعال آتا ہے، فلا یبنا پس نہیں بنایا جائے گا، الا من الثلاثی المجرد مگر اس ثلاثی مجرد سے، الذی لیس بلون ولا عیب جو لون اور عیب نہ ہو، جیسے زید افضل الناس زید لوگوں میں سے افضل ہے، فإن کان زائدا علی الثلاثی پس اگر وہ زائد ہو ثلاثی پر، او کان لونا او عیبا یا وہ لون یا عیب ہو، یجب ان یبنا واجب ہے کہ اس کو بنایا جائے، بنایا جائے افعال من ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد سے، لیدل علی تاکہ دلالت کرے، مبالغۃ و شدۃ و کثرۃ مبالغہ شدت اور کثرت پر، ثم یذکر بعدہ پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے، مصدر ذلک الفعل اس فعل کے مصدر کو، منصوبا علی التمییز تمیز ہونے کی بنا پر منصوب، کما تقولو جیسا کہ تم کہو گے، ہوا اشد استخراجا وہ زیادہ سخت ہے ازروع نکالنے کے، واقوی حمرۃ اور زیادہ قوی ہے ازروع سرخ ہونے کے، واقبح عرجا اور زیادہ قبیح ہے لنگڑا ہونے کے لحاظ سے۔ اسم تفضیل کی تعریف۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جو دوسرے کی نسبت زیادتی کے ساتھ موصوف ہو۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جو دوسرے کی نسبت زیادتی کے ساتھ موصوف ہو۔ اسم تفضیل کا صیغہ افعال اسم تفضیل کا وزن افعال ہوتا ہے، لہذا اسم تفضیل اس ثلاثی مجرد سے آئے گا جس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو، جیسے زید افضل الناس اس میں افضل اسم تفضیل ہے۔ اگر کوئی لفظ زائد علی الثلاثی ہو یا ثلاثی ہو لیکن اس میں لون اور عیب والا معنی ہو اور اس سے اسم تفضیل بنانا مقصود ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، ثلاثی مجرد سے افعال کا وزن بنائیں گے، اور ایسے لفظ سے افعال کا وزن بنائیں گے جو مبالغہ شدت اور کثرت پر دلالت کرے، اس کے بعد اسی فعل کے مصدر کو بنا بر تمیز منصوب ذکر کریں گے۔ اسم تفضیل کا وزن افعال آتا ہے، لہذا اسم تفضیل صرف اس ثلاثی مجرد سے آئے گا جس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو، جیسے زید افضل الناس۔ اگر کوئی لفظ زائد علی الثلاثی ہو یا ثلاثی مجرد ہو لیکن اس میں لون یا عیب والا معنی ہو اور اس سے اسم تفضیل بنانا مقصود ہو تو طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے افعال کا وزن بنائیں گے تاکہ مبالغہ شدت اور کثرت پر دلالت کرے، اس کے بعد اس فعل کو بنا بر تمیز کے منصوب ذکر کریں گے۔ اب مثالیں بتائی ہیں۔ زائد علی الثلاثی کی مثال ہوا اشد استخراجا وہ زیادہ سخت ہے ازروع نکالنے کے، اور لون والی مثال اقوی حمرۃ وہ زیادہ قوی ہے ازروع سرخ ہونے کے، اور عیب کی مثال اقبح عرجا وہ زیادہ قبیح ہے ازروع لنگڑا ہونے کے۔ وقیاسہ اور اس کا قیاس، ان یکون للفاعل یہ ہے کہ وہ فاعل کے لیے ہوتا ہے، کما مر جیسا کہ گزرا، وقد جاء للمفعول قلیلا اور کبھی آتا ہے مفعول کے لیے بھی قلت کے ساتھ، جیسے اعذر زیادہ معذور، اشغل زیادہ مشغول، اشہر زیادہ مشہور۔ اسم تفضیل کا قیاس تو یہ ہے کہ وہ فاعل کے معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ پچھلی مثالیں گزری ہیں، لیکن کبھی کبھی مفعول کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ 3 مثالیں ذکر کیں، اعذر زیادہ معذور، اشغل زیادہ مصروف اور اشہر زیادہ مشہور۔ اسم تفضیل کا قیاس تو یہ ہے کہ وہ فاعل کے معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ پچھلی مثالیں گزری ہیں، لیکن کبھی کبھی مفعول کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے اعذر زیادہ معذور، اشغل زیادہ مصروف، اشہر زیادہ مشہور۔ واستعمالہ علی ثلاثۃ اوجہ اور اس کا استعمال 3 طریقوں پر ہے، اما مضاف یا مضاف ہوگا، کزید افضل القوم یا معرف باللام ہوگا، جیسے زید الافضل، یا من کے ساتھ ہوگا،
جیسے زید افضل من عمر۔ اسم تفضیل کے استعمال کے طریقے بتائے۔ 3 طریقے ہیں، اضافت کے ساتھ، معرف باللام کے ساتھ اور من کے ساتھ۔ اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، اضافت کے ساتھ اور معرف باللام کے ساتھ اور من کے ساتھ۔ اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم، اس میں افضل اسم تفضیل ہے، القوم کی طرف مضاف ہے۔ معرف باللام ہو زید الافضل، اس میں الافضل معرف باللام ہے، اسم تفضیل ہے۔ اور من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، اس میں افضل اسم تفضیل ہے جو من کے ساتھ مستعمل ہے۔ اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم، اس میں افضل اسم تفضیل ہے اور مضاف ہے۔ معرف باللام ہو زید الافضل، اس میں الافضل معرف باللام ہے اور اسم تفضیل ہے۔ من کے ساتھ زید افضل من عمر، اس میں افضل اسم تفضیل ہے جو من کے ساتھ استعمال ہوا۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ، اور جائز ہے اول میں مفرد لانا۔ وَمُطَابَقَةُ اسم التفضیل للموصوف، اور اسم تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا۔ نحو جیسے زید افضل القوم الزیدان افضل القوم وافضل القوم الزیدون افضل القوم وافضل القوم۔ پہلا طریقہ یعنی اسم تفضیل جو اضافت کے ساتھ استعمال ہو، اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، اس کو مفرد لائیں، اس کو ہمیشہ مفرد لانا، خواہ موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ نمبر 2، اسم تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا، یعنی موصوف مفرد ہو تو اسم تفضیل بھی مفرد ہو، وہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، وہ جمع تو یہ بھی جمع۔ اسم تفضیل جو اضافت کے ساتھ استعمال ہو، اس کے استعمال کے اس میں 2 طریقے جائز ہیں۔ نمبر 1، اسم تفضیل کو مفرد لانا، خواہ اس کا موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ نمبر 2، اسم تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا، یعنی موصوف مفرد ہو تو اسم تفضیل بھی مفرد، وہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، وہ جمع تو یہ بھی جمع۔ مفرد لانے کی مثال زید افضل القوم الزیدان افضل القوم اور الزیدون افضل القوم۔ اور مطابقت کی مثال یعنی اسم تفضیل کا موصوف کے مطابق ہونا، اس کی مثال زید افضل القوم الزیدان افضل القوم الزیدون افضل القوم۔ مثالیں، مفرد کی مثال زید افضل القوم الزیدان افضل القوم الزیدون افضل القوم۔ اس میں دیکھیں تو افضل مفرد ہے اور موصوف زید مفرد ہے، کبھی تثنیہ الزیدان ہو جاتا ہے اور کبھی جمع الزیدون ہے، لیکن ہر حال میں افضل اسم تفضیل مفرد ہے۔ اور مطابقت کی مثال زید افضل القوم، اس میں افضل اسم تفضیل مفرد ہے، زید بھی مفرد ہے۔ الزیدان افضلا القوم، الزیدان تثنیہ تو افضلا اسم تفضیل بھی تثنیہ۔ الزیدون افضلو القوم، الزیدون جمع تو اسم تفضیل افضلو بھی جمع ہے۔ وفی الثانی، اور دوسرے طریقے میں یجب المطابقۃ، مطابقت واجب ہے، جیسے زید الافضل الزیدان الافضلان الزیدون الافضلون۔ وفی الثالث، اور تیسرے میں یجب کونہ مفردا، واجب ہے اس کا مفرد مذکر ہونا، ابدا ہمیشہ۔ نحو زید ہند الزیدان الہندان الزیدون الہندات افضل من عمر۔ دوسرا طریقہ یعنی اسم تفضیل جو معرف باللام ہو، اس کو ہمیشہ اس کو جو ہے اس پہ مطابقت واجب ہے، یعنی موصوف اگر مفرد ہو تو اسم تفضیل بھی مفرد ہوگا، موصوف تثنیہ تو اسم تفضیل بھی تثنیہ، موصوف جمع تو اسم تفضیل بھی جمع۔ اسم تفضیل کے دوسرے طریقے میں یعنی جو معرف باللام ہو اس پہ مطابقت واجب ہے، یعنی اسم تفضیل کا موصوف کے مطابق ہونا واجب ہے۔ موصوف مفرد ہو تو اسم تفضیل بھی مفرد ہوگا، موصوف تثنیہ تو اسم تفضیل بھی تثنیہ، موصوف جمع تو اسم تفضیل بھی جمع۔ مفرد کی مثال زید الافضل، تثنیہ کی مثال الزیدان الافضلان اور جمع کی مثال الزیدون الافضلون۔ وفی الثالث، اسم تفضیل کے تیسرے طریقے میں یعنی جو من کے ساتھ استعمال ہو، اس میں اسم تفضیل کو مفرد مذکر لانا واجب ہے، خواہ موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اسم تفضیل کے تیسرے طریقے میں یعنی جو اسم تفضیل مستعمل بمن ہو، اس میں اس کو ہمیشہ مفرد مذکر لانا واجب ہے، خواہ موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ جیسے زید افضل من عمر ہند افضل من عمر الزیدان افضل من عمر الہندان
افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر، اور الہندات افضل من عمر۔ یہاں پر دیکھیں تو تمام صورتوں میں افضل مفرد ہے، خواہ موصوف مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آگے ہے وعلی الاوجہ الثلاثۃ، اور تینوں صورتوں پر یضمر فیہ الفاعل، اس میں مقدر مانا جائے گا فاعل کو، وہو یعمل فی ذلک المضمر، اور وہ عمل کرتا ہے اسی ضمیر میں، ولا یعمل فی المظہر اصلا، اور یہ اس میں ظاہر میں بالکل عمل نہیں کرتا، الا فی مثل قولہم، مگر ان کے اس قول کی مثل میں، ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا کسی مرد کو، احسن فی عینہ الکحل، کہ اچھا ہو اس کی آنکھ میں سرما، منہ فی عین زید، بنسبت اس کے زید کی آنکھ میں، فإن الکحل فاعل لأحسن، اس لیے کہ کحل فاعل ہے احسن کا، وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر ایک بحث ہے۔ اسم تفضیل کے ان تینوں طریقوں میں فاعل کو مقدر مانا جائے گا، اور اسم تفضیل اسی فاعل مقدر میں یعنی ضمیر میں عمل کرے گا۔ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا، لیکن ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید میں اسم تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے۔ اسم تفضیل کے ان تینوں طریقوں میں فاعل کو مقدر مانا جائے گا، اسم تفضیل فاعل کی ضمیر میں عمل کرے گا، اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرتا، مگر ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید کی مثل میں اسم تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرے گا۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں احسن فی عینہ الکحل، احسن اسم تفضیل ہے جو الکحل اس میں ظاہر میں عمل کر رہا ہے۔ باقی مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اسم تفضیل باعتبار لفظ کے ایک شے کی صفت ہو لیکن باعتبار معنی کے اس شے کے متعلق کی صفت ہو۔ نمبر 2، وہ متعلق ایک شے کے لحاظ سے مفضل اور دوسری شے کے لحاظ سے مفضل علیہ ہو۔ نمبر 3، اسم تفضیل منفی ہو۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اسم تفضیل باعتبار لفظ کے ایک شے کی صفت ہو، باعتبار معنی کے اس شے کے متعلق کی صفت ہو۔ نمبر 2، وہ متعلق ایک شے کے لحاظ سے مفضل ہو اور دوسری شے کے لحاظ سے مفضل علیہ ہو۔ نمبر 3، اسم تفضیل منفی ہو۔ یہ تینوں باتیں ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کے احسن اسم تفضیل باعتبار لفظ کے رجلن کی صفت ہے، لیکن باعتبار معنی کے رجلن کے متعلق الکحل کی صفت ہے۔ پہلی بات اس طرح پائی جاتی ہے کہ احسن اسم تفضیل باعتبار لفظ کے رجلن کی صفت ہے، لیکن باعتبار معنی کے رجلن کے متعلق یعنی الکحل کی صفت ہے۔ دوسری بات اس طرح پائی جاتی ہے کہ وہ متعلق یعنی الکحل رجلن کے لحاظ سے مفضل علیہ ہے اور زید کے لحاظ سے مفضل ہے، یعنی سرما زید کا اچھا ہے بنسبت مرد کے۔ دوسری بات اس طرح پائی جاتی ہے کہ الکحل رجلن کے لحاظ سے مفضل علیہ ہے، اس پر تفضیل ہے، اور زید کے لحاظ سے مفضل ہے کہ زید کی آنکھ کا سرما اچھا ہے اس کسی بھی آدمی کی آنکھ کی سرما سے۔ اور تیسری بات بھی پائی جاتی ہے کہ احسن اسم تفضیل منفی ہے ما رأیتو میں ما کی وجہ سے۔ وہاں ہونا بحث نے ایک فائدہ بیان کیا کہ اس ترکیب کو اور اس مثال کو دو اور طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید، یعنی من ہو اور کی ضمیر اور فی کو ہٹا دیں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید۔ اور دوسری اس طرح پڑھ سکتے ہیں ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل، ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل۔